بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ ہے 9 محرم کے حوالے سے حقائق نمبر 5۔ یوم عاشورہ کے بعد روزہ رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف سے ہجرت کرتے ہوئے حضور اکرم نے دیکھا کہ یہودی مذہبی طور پر عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن کی یاد میں جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار کو بچایا تھا، لہٰذا امت مسلمہ کے روزے کو ان سے ممتاز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو عاشورہ کے ساتھ ایک اور دن روزہ رکھنے کا مشورہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو لگاتار 2 دن 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں محرم کو روزہ رکھنا ہوگا، نہ کہ صرف عاشورہ کے دن۔ حضور اکرم نے فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ کر یہودیوں سے الگ ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر حضور اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو یقیناً 9ویں کا روزہ 10ویں محرم کے ساتھ ہی ہوگا۔ حقائق نمبر 6۔ عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے عاشورہ کے روزے کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حقائق نمبر 7۔ عاشورہ پر اللہ تعالیٰ کے اہل خانہ کو برکتوں اور سخاوت سے نوازتا ہے۔ عاشورہ کے دن کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنے کا ثواب بیان کرتے ہوئے حضور اکرم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دل کھول کر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال سخاوت رکھے گا۔ اس بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سفیان بن عینیہ رضی اللہ نے محرم نے کہا کہ میں نے 60 سال تک اس پر اپنے اہل و عیال کے لیے دل کھول کر عمل کیا اور اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا، یعنی 10ویں کو۔ نمبر 8۔ حقائق نمبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورہ کو جودی پہاڑ پر پہنچی۔ حضرت محرم عاشورہ کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام، امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق یہ 10ویں تھی، علیہ السلام کی کشتی بالآخر کنویں جودی پر ٹھہر گئی، جیسے کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان اپنی بارش کو روک لے، اور پانی تھم گیا اور معاملہ پورا ہو گیا، اور کشتی نوح علیہ السلام کی کشتی جودی کے پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا کہ ظالم لوگوں کو چھوڑ دو۔ حقیقت نمبر 9۔ عاشورہ کے دن قصوہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ عاشورہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ لوگ رمضان کے دن کعبہ کے ایک کور کے ساتھ 10ویں روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس دن احاطہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے، اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اسلام میں سب سے خاص دنوں میں سے ایک دن سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو عاشورہ کے فضائل کی محرم الحرام میں قرآن پاک کی پیروی کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس میں 10 کا روزہ بھی شامل ہے۔ تلاوت کرنا، ذکر کی تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ سلام کہنا، اللہ کے نام پر صدقہ یا زکوٰۃ دینا، اور اچھے انسان بننے کی کوشش کرنا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس سے لیے مذہبی طور پر عاشورہ کی فضیلت پر عمل کرنا نہ صرف آنے والے سال کے لیے ایک اچھا آغاز ہوگا، بلکہ آپ کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دے گا۔ خلاصہ عاشورہ کے دن کے بارے میں حقائق۔ عاشورہ ہجری کیلنڈر کا مقدس ترین دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب کچھ تاریخی اور زندگی بدل دینے والے واقعات جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، کربلا کا واقعہ پیش آیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد مواقع پر اپنی امت کو 10ویں محرم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عاشورہ کے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے اور صدقہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس کے دن مسلمانوں سے استغفار کرنے اور نیک اعمال کرنے کو بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کرنے کی، آمین ثم آمین۔ بجا